وقال تعالى في كلامه المجيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے ہماری ذلت کی وجہ۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 180 کروڑ ہے، یعنی دنیا کا ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ لگ بھگ 58 کنٹریز ہیں، یعنی 50 پہ 8 ممالک ہیں کہ جن کے حکمران، جن کے تاجدار، جن کے قائد، جن کے رہنما، جن کے رہبر مسلمان ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نہ ہماری کوئی اہمیت ہے، نہ ہمارا کوئی مقام ہے، نہ ہمارا کوئی مرتبہ ہے، نہ ہمارا کوئی وزن ہے۔ جب جس کا جی چاہتا ہے ہمارے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، جب جس کا جی چاہتا ہے ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑوں کو توڑتا ہے، جب جس کا جی چاہتا ہے ہماری مسجدوں کو توڑتا ہے اور مندروں میں کنورٹ کرتا ہے، جب جس کا جی چاہتا ہے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کو روا رکھتا ہے۔ حضرات، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم احتجاج کر سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر آج مسلم قوم احتجاجی قوم بن کر کے رہ گئی۔ حضرات، سوال یہ ہے کہ اس تنزلی کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، ضب و حالی کا ریزن اور سبب کیا ہے، اس پستی کا ریزن کیا ہے؟ حضرات، وہ دور تھا کہ جب مامون الرشید اعظم قیصر روم کو خط لکھتا تھا تو کیا لکھتا تھا؟ یا قلب الروم، اے رومی کتے۔ یہ عظمت تھی، یہ مقام تھا۔ لیکن آج ہماری کیا حالت ہے؟ کوئی شاعر ہے، کہتا ہے تھے اس قدر عظیم کے پیروں میں تاج تھے، تھے اس قدر عظیم کے پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کی جوتوں میں آ گئے۔ حضرات، عروج سے زوال کی طرف آنے کا سبب کیا ہے؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بنیادی 6 اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہیں، آج ہم ہر جگہ ستائے جا رہے ہیں، ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے۔ وہ 6 اسباب کون کون سے؟ آئیے اختصار کے ساتھ سنتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب، قرآن حکیم کہتا ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس، ہمارے پاس توحید تو ہے مگر خالص نہیں ہے۔ آج مسلمانوں نے اپنی توحید کے ساتھ ظلم کو ملا لیا ہے، شرک کو ملا لیا ہے۔ آج ہماری توحید کے اندر ملاوٹ ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی پریشانی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، ولم يلبسوا ایمانهم، اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا،
انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ اللہ کہتا ہے اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے، انہی لوگوں کے لیے سکون ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے اندر ظلم سے مراد اپنے نفس پر ظلم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس آیت کریمہ کے اندر ظلم سے مراد شرک ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یعنی اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا، اللہ کہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو امن عطا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم شانتی عطا کرتے ہیں۔ ہم پریشان ہیں، توحید کو اختیار کر لیں، خالص توحید کو اختیار کر لیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہمیں امن عطا کرے گا۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان تو لے کر کے آئے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملایا، تو پھر ان کے پاس خالص توحید نہیں رہ گئی، اور جو چیز خالص نہ ہو وہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہی چیز پسند ہے، اللہ کی نگاہ میں وہی چیز قابل قبول ہے جو خالص ہو۔ توحید اگر خالص ہے تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں قابل قبول ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک انسان جب سارے معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے، معبودان باطلہ کو پھینکتا ہے، اور پھینک کر کے اللہ رب العالمین کی طرف سے پر امید ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلوص للہیت کے ساتھ وہ انسان اللہ کو پکار رہا ہے۔ تو جس انسان کے اندر خلوص ہو، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ حضرات کیا پتہ چلا؟ جو چیز خالص ہو اللہ کو وہ چیز پسند ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس، ہمارے پاس جو توحید ہے اس کے اندر ملاوٹ ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، ظلم کی ملاوٹ ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر پریشان ہیں، آج ہم اپنے ملک کے اندر پریشان ہیں، آج ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ امن کہاں سے ملے گا؟ شانتی کہاں ملے گی؟ ہم کو سکون کہاں ملے گا؟ اطمینان کہاں ملے گا؟ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ تم اپنی توحید کو خالص کر لو، تم اپنے ایمان کو خالص کر لو، ہم تم کو امن عطا کریں گے، ہم تم کو شانتی عطا کریں گے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ آج دنیا والے امن کی تلاش میں ہے، شانتی کی تلاش میں ہے۔ امن کو قائم کرنے کے لیے بڑی بڑی میٹنگ کرتے ہیں، امن کو قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے کو خرچ کرتے ہیں۔ حضرات قرآن نے فارمولہ بتایا کہ اگر دنیا کے اندر امن کو قائم کرنا چاہتے ہو تو قرآن کے فارمولے پر عمل کر لو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ امن ایک ہی صورت میں قائم ہو سکتا ہے۔ ایک کائنات کے لوگوں، تم سب اللہ کے بندے بن جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اللہ رب العالمین امن قائم کر دے گا، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر شانتی کو قائم کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورہ یوسف کی آیت کریمہ ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ مومنین میں سے اکثر ہیں، مسلمانوں میں سے اکثر ہیں جو ایمان کے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ دعویٰ تو وہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان کے دعوے کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں۔ حضرات اس آیت کی تفسیر میں ایک مفسر نے لکھا ہے کہ من هؤلاء عبادة القبور والناظرون لها
اس آیت کریمہ کے اندر جو مشرک سے مراد ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قبروں کے پجاری مراد ہے، جو لوگ قبروں کے پاس جاتے ہیں، قبروں کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، قبروں سے دعائیں مانگتے ہیں، اہل قبور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اولاد دینے کے سلسلے میں تصور رکھتے ہیں۔ حضرات ایسے ہی لوگ تو ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ ظلم کو بھی ملا لیتے ہیں، اپنی توحید کے ساتھ ساتھ یہ شرک کو بھی ملائے ہوئے ہیں حضرات، اور یہ چیز پھر خالص نہیں رہ جاتی۔ اور جب یہ چیز خالص نہ رہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا وہ وعدہ جو خالص توحید کی بنیاد پر ہوا تھا، وہ وعدہ پھر پورا ہونے والا نہیں ہے، پھر ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور حضرات آج اکثر مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ ایمان کے دعوے تو ہیں، لیکن ایمان کے دعووں کے باوجود اکثر لوگ قبروں کے پاس جاتے ہیں، ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ان کے طواف کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور اس انداز سے یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی جب ہمارے پاس خالص توحید نہ ہو؟ ہم اللہ سے مدد کی کہاں سے امید رکھ سکتے ہیں؟ حضرات یہ ہماری ذلت و رسوائی کا پہلا سبب ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ ہم توحید کو خالص کر لیں، ہم ایمان کو خالص کر لیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ جو بھی پریشانیاں آج ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا سبب ہماری ذلت و رسوائی کا دوسرا سبب قرآن سے دوری ہے۔ حضرات قرآن سے دوری کا عالم کیا ہے؟ آج مسجد کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ کو بغیر غلطی کے پڑھ سکتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ورڈ بائی ورڈ معلوم ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب پتہ ہے؟ حضرات یہ ہماری حالت ہے۔ ہماری ذلت و رسوائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ حضرات اس سلسلے میں ایک روایت آپ سماعت فرمائیں، ان محمد بن جبیر بن مطعم ان ابیہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فخرج علينا فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله قلنا نعم قال فأبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ولا تهلكوا بعده أبدا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ راوی حدیث محمد بن جبیر بن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مقام جحفہ کے اندر موجود تھے، جحفہ نامی جگہ کے اندر ہم موجود تھے۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے بیچ میں تشریف لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر کے فرمایا، الیس تشہدون، اے میرے صحابہ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں؟ حضرات یہ اہل حدیث کی پہچان ہے، یہ آج ہماری پہچان ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں۔ سر جھکانا ہے تو صرف اللہ کے سامنے، سجدہ کرنی ہے تو صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہی اہل حدیث کی پہچان ہے۔ صحابہ کرام سے پیارے نبی نے پوچھا، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں؟ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ وَأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور قرآن یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے، قرآن یہ منظم من اللہ ہے۔ قُلْنَا نعم، صحابہ کرام نے عرض کیا، کہا کہ نعم ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن منظم من اللہ ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس انداز سے جواب دیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَبْشِرُوا، اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، میں تمہیں ایک بشارت دے رہا ہوں۔ وہ بشارت کون سی بشارت ہے؟ کس بات کی خوشخبری ہے؟ یعنی صحابہ کرام نے گواہی دی کہ قرآن یہ منظم من اللہ ہے،
جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اس بات کی گواہی دی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بشارت دی اس بات کی۔ آگے تذکرہ ہوا، پیارے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفَهُ بِيَدِ اللَّهِ، یہ جو قرآن ہے کہ جس کے بارے میں تم عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ منظم من اللہ ہے، اس قرآن کا ایک سرا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مثال کے طور پر یہ قرآن ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ قرآن تمہارا تعلق تمہارے رب کے ساتھ مضبوط کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اے میرے صحابہ اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ کیا مطلب؟ اس کو ہم اپنے سینے سے لگا لیں، اس کو جزدانوں میں بند کر کے اس کو الماری میں رکھ دیں، کیا اس کا یہی مطلب ہے؟ نہیں، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارو۔ پیارے نبی نے فرمایا فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، نتیجہ کیا آئے گا؟ وَلَا تُهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اگر تم اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے دنیا کی کوئی طاقت تم کو برباد نہیں کر سکے گی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرات اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پیغام دیا کہ یہ قرآن منظم من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے نازل کردہ یہ کتاب ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس قرآن کا دوسرا سرا پیارے نبی نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس قرآن کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے تو یاد رکھو تمہیں بلند مقام ملے گا، لیکن اگر تم اس قرآن کو چھوڑ دو گے، اس کو بازو میں رکھ دو گے، اس کتاب کو کبھی چھوڑ کر کے نہیں دیکھو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تم نیچے گر جاؤ گے، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ حضرات صحیح مسلم کی ایک روایت سماعت فرمائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال، کہ تمہارے نبی نے فرمایا، عمر کہتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلند مقام عطا کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعے پستی کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو قرآن کو بازو میں رکھ دیتے ہیں، جو قرآن سے اپنے رشتے کو منقطع کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ حضرات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ آج ہماری حالت دیکھیں کہ مساجد کے اندر کتنے قرآن کے نسخے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی ہم ان نسخوں کو چھو کر کے بھی دیکھیں۔ آج ہماری یہ حالت ہے، ہم کو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا، قرآن کو چھونے کا، قرآن کو دیکھنے کا ہمارے پاس آج ٹائم نہیں ہے۔ ذلت و رسوائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ تو حضرات یہ دوسرا سبب ہے جس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی، ذلت و خواری ہمارا مقدر بن گئی۔ اسی طریقے سے حضرات تیسرا سبب، ذلت و رسوائی کا تیسرا سبب سنت سے دوری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں ان کو فتنہ لاحق نہ ہو جائے، یا پھر دردناک عذاب آ کر کے ان کو تباہ و برباد نہ کر دے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ حضرات فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنہ لاحق ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟
جعفر ابن محمد کہتے ہیں، جو مفسر قرآن ہے، کہتے ہیں سلطان جائر یسلط علیہ، کہ فتنہ سے مراد یہ ہے، فتنہ لاحق ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ حضرات کیا حالت ہے آج، ہماری حالت کیا ہے؟ چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک جتنے بھی حکمران ہم پر مسلط ہیں وہ سب کے سب ظالم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امر رسول کی مخالفت کی ہے۔ حضرات آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اس لیے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے۔ طلاق کے معاملے کو لے لیں، اسی طرح خلا کے معاملے کو لے لیں، زمین و جائیداد کے معاملے کو لے لیں، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اندر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ نتیجے میں اللہ نے ظالم حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اور آگے عذاب علیم کا کیا مطلب ہے؟ دردناک عذاب تمہارے پاس آ جائے۔ جعفر ابن محمد نے کہا عذاب القتل، یہ ظالم حکمراں تمہارے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ یہ ظالم حکمراں تم کو جب چاہیں گے ٹھونک ڈالیں گے، تم کو جب چاہیں گے مار ڈالیں گے۔ حضرات آج یہی ہو رہا ہے، یہ ظالم حکمراں مسلمانوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور جب چاہتے ہیں مار ڈالتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر مفسر نے کی ہے۔ یہ جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امر رسول کی مخالفت کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی قد ترکت فیکم امرین، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان صرف دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے، اور میری سنت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جب تک تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی دونوں چیزیں مجھے عطا کی گئی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں عطا کی گئیں اور دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ لیکن آج مسلمانوں کے پاس چار چار چیزیں موجود ہیں، مسلمانوں کے پاس پانچ پانچ چیزیں موجود ہیں۔ جب مسلمان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ پیارے نبی کی حدیث ہے، مسلمان کہتا ہے کہ ارے ہمارا امام تو ایسا کہتا ہے، ہماری امام کے ذریعے لکھی گئی کتاب میں تو ایسا لکھا ہوا ہے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات آ جائے تو حکم کیا ہے؟ ایک طرف نبی کی بات ہو، ایک طرف ایک امام کی بات ہو، امام کی لکھی ہوئی کتاب کی بات ہو، ترجیح کس کو دی جائے گی؟ آرڈر کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنین کی بات صرف یہی ہونی چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلے کے لیے بلائیں اور اللہ اور اس کے رسول مومنین کے درمیان فیصلے کریں تو مومنین کی بات صرف یہی ہونی چاہیے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وہ چیز ہمارے حق میں ہو یا نہ ہو، رسول کے فیصلے آ جانے کے بعد ہمیں اپنے دماغ لڑانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ رسول کا حکم آ جائے، مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ فوراً سمعنا واطعنا کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ حضرات صحابہ کرام نے جس انداز سے قرآن نے حکم دیا اسی انداز سے عمل کیا۔ ایک حدیث اس سلسلے میں سماعت فرمائیں، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبد اللہ ابن مسعود۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور شاید مسجد کے اندر کچھ لوگ کھڑے تھے۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، جو لوگ کھڑے ہو تم لوگ بیٹھ جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجلسو، تم لوگ بیٹھ جاؤ۔ فسمع ذلك ابن مسعود، ابن مسعود گھر سے آ رہے تھے، مسجد کے چوکھٹ تک پہنچ گئے تھے، مسجد کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ابن مسعود کے کانوں پر پڑی کہ پیارے نبی نے بیٹھنے کا حکم دیا، ابن مسعود دروازے کے چوکھٹ کے اوپر بیٹھ گئے۔ یہ سمعنا واطعنا ہے، فوراً نبی کی بات کو سنا، اطاعت کی، واطعنا کہا۔ یہ صحابہ کرام ہیں حضرات، انہوں نے یہ اپنے دماغ سے سوچنا نہیں شروع کیا کہ شاید یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ کہا ہو، کسی اور کو کہا ہو۔ انہوں نے سوچا نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا، فوراً سمعنا واطعنا کہا۔ جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابن مسعود تو دروازے کے اوپر ہی بیٹھ چکے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تم اندر تشریف لے آؤ۔ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دیا فوراً سمعنا واطعنا کہا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے نتیجے میں اس کو کون سی چیز عطا کی؟ حضرات، جزیرہ عرب کا جتنا بھی حصہ ہے اللہ رب العالمین نے سمعنا واطعنا کہنے کے نتیجے میں صحابہ کرام کے حوالے کر دیا۔ پورا مصر صحابہ کرام کے حوالے کر دیا گیا، ایران پورا کا پورا ایران صحابہ کرام کے حوالے کر دیا گیا، قیروان تک افریقہ کا پورا علاقہ صحابہ کرام کو دے دیا گیا۔ اسی طریقے سے قسطنطنیہ، بیت المقدس، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری زمین، یہ وسیع و عریض زمین صحابہ کرام کے حوالے کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سمعنا واطعنا کہا۔ قرآن نے اسی بات کا حکم دیا، صحابہ کرام نے اس چیز پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ رب العالمین نے ایک وسیع و عریض زمین صحابہ کرام کے حوالے کر دیا۔ آج ہماری حالت کیا؟ آج ہم 10 بائی 10 جگہ کے لیے ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہماری سوچ اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے، ہم سمعنا واطعنا کہیں جس انداز سے صحابہ کرام نے سمعنا واطعنا کہا۔ اللہ رب العالمین ہم کو نوازنے والا ہے بالکل اسی انداز سے جس طرح سے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے نوازا۔ تو حضرات، یہ ہماری ذلت و رسوائی کا تیسرا سبب ہے کہ ہم نے سنت سے دوری کو اختیار کر لیا۔ آج ہم نے سنت کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اسی طریقے سے حضرات، چوتھا سبب حب الدنیا و کراہیت الموت، ہم نے دنیا کو پسند کر لیا۔ دنیا کی محبت آج ہمارے دلوں کے اندر آ گئی ہے۔ موت ہم میں سے ہر ایک کو ناپسند ہے۔ کیوں ناپسند ہے؟ مرنا تو ہر ایک کو ہے، پسند کریں یا نہ پسند کریں، لیکن یاد رکھیں مرنا ہر ایک کو ہے۔ حضرات، اس سلسلے میں ایک روایت سماعت فرمائیں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلہ الی قصعتها۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں یاد رکھو، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر طرف سے لوگ تمہارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طرح سے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور وہ تمہیں کھا جائیں گے۔ کس طرح سے کھائیں گے؟ ایسے ہی ہم کو نگل جائیں گے؟ نہیں۔ ایک مرغی کو جب ہم لے کر کے آتے ہیں تو اس کو ہم زندہ کی نہیں کھا جاتے ہیں، سب سے پہلے اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کے پروں کو نکالتے ہیں، اور پروں کو نکالنے کے بعد اس کی بوٹی بناتے ہیں، اور بوٹی بنانے کے بعد تیل میں تلتے ہیں، اور تیل میں تلنے کے بعد اس میں مسالہ وغیرہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم کھاتے ہیں دسترخوان پر رکھ کر کے۔ پیارے نبی نے فرمایا کسی طرح سے تمہیں کھا لیا جائے گا، تمہیں اسی طرح سے بوٹی بوٹی کر دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ ہماری بوٹی بوٹی کر دیا جائے گا، ہمیں کاٹ دیا جائے گا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہماری تہذیب سے کاٹ دیا جائے گا، ہمیں ہماری کتاب سے کاٹ دیا جائے گا، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کر دیا جائے گا، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور کر دیا جائے گا، ہمیں ہماری تاریخ سے دور کر دیا جائے گا۔ حضرات، یہ ساری چیزوں تو
آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج مسلمان کتاب اللہ سے دور ہے، نبی کی تعلیمات سے دور ہے، مغربی تہذیب کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، کہ جس کی وجہ سے لوگ ہر طرف سے ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ہیں۔ کہ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک صحابی رسول نے کہا وَمِن قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا اللہ کے رسول کیا اس دن ہم بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے پانی کے اوپر جو جھاگ ہے اسی کی مانند ہوں گی۔ یعنی جس طرح سے سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتے اور خش و خاشاک ہوتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح سے تمہاری بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رعب و دبدبا تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ یہی صورتحال ہے، ہمارا رعب و دبدبا، ہمارا ڈر دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے دشمنان اسلام آج ہر طرف سے ہماری طرف ٹوٹ پڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن کو ڈال دے گا، وہن کو ڈال دے گا۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنَ، یہ وہن کیا چیز ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی، موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے۔ حضرات آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج دنیا کی محبت میں ہم نماز کو ترک کرتے ہیں، دنیا کی محبت میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہم صحیح طریقے سے نہیں رکھتے ہیں، دنیا کی محبت میں ہم رمضان کے روزے بھی صحیح انداز سے نہیں رکھتے ہیں، دنیا کی محبت میں وقت پر ہم حج کی ادائیگی بھی نہیں کرتے ہیں۔ حضرات اس کے علاوہ بہت ساری چیز ہیں کہ جن کو ہم دنیا کی محبت میں ترک کر دیتے ہیں، اور آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں مرنا تو ایک دن ہر ایک کو ضرور ہے۔ تو حضرات آپ دیکھیں خلافت عباسیہ سے لے کر کے خلافت اندلس تک، اس کے درمیان جتنی بھی حکومتیں بنی، اس کے زوال کے اسباب کو تھوڑا اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کی جو زوال ہوئے، ان کو جو پستی ملی، ان کے دو اسباب تھے، مال کی ہوس اور اقتدار کا چسکا۔ جب یہ دونوں چیزیں ان کے اندر آئیں، یہ حکومتیں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ ملک ہندوستان کے اندر مغلوں کو آپ دیکھیں، جن کا آغاز بابر سے ہوتا ہے اور ان کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ بہادر شاہ ظفر کے اوپر ان کا اختتام ہوتا ہے۔ حضرات آپ دیکھیں انہوں نے 200 سال کی مدت میں انہوں نے کیا 200 سال کی مدت میں انہوں نے صرف اور صرف زمین کو مسخر کیا، یہ علاقہ ہم کو مل جائے، یہ زمین ہم کو مل جائے، وہ فلاں زمین ہم کو مل جائے۔ اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے، خانہ جنگی میں ملوث رہے، اسی انداز سے انہوں نے زندگی گزاری، صرف اور صرف زمین کو مسخر کرنے کے لیے، زمین کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن انہوں نے اپنے دلوں کو کبھی مسخر نہیں کیا۔ دلوں کو مسخر کیسے کیا جاتا ہے؟ دعوت و تبلیغ کے ذریعے۔ انہوں نے دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بہادر شاہ ظفر کا جو بیٹا ہے، ان کے سر کو کاٹ کر کے تشت پر رکھ کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ ذلت و رسوائی ہے۔ کیوں؟ یہ ذلت و رسوائی کیوں ہے؟ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت، جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تفرقہ بازی، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جس انداز سے مسلکی اور مشربی اختلاف کو ہم طول دیں گے، ذلت و رسوائی اسی قدر مقدر بن جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے کائنات کے لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی نہ کرو۔ آج کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی اہل حدیث مولوی کو کسی جرم کی وجہ سے پکڑ لیا جائے
تو سنی جماعت کے لوگ اس کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ اگر کسی سنی کو گرفتار کر لیا جائے تو دیوبندی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ حضرات یہ حالت ہے، یہ مسلکی و مشربی اختلاف کا نتیجہ ہے۔ حضرات اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان تھوڑی چیز پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ چیز پر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ پیارے نبی نے آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسِ، جو انسان لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ شکر کیا چیز ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا یہ شکر ہے۔ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، اور اللہ کی نعمتوں کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، اتحاد و اتفاق جماعت کے اندر رحمت ہے۔ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تفرقہ بازی یہ عذاب ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ یہ تفرقہ بازی، یہ اختلاف و انتشار یہ عذاب ہے کہ جس کے اندر آج ہم اور آپ ملوث ہیں، جس کے اندر آج ہم اور آپ ہیں۔ حضرات یہ ہماری ذلت و رسوائی کا 5واں سبب ہے کہ تفرقہ بازی کے اندر آج ہم گرفتار ہیں، کہ جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہر جگہ ہو رہے ہیں۔ تو حضرات آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے 5 اسباب بیان کیے کہ جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہیں۔ پھر ہم سرسری طور پر آپ کو یاد دلا دیتے ہیں، خالص توحید آج ہمارے پاس نہیں۔ توحید تو ہے لیکن توحید کے اندر آج ہم نے شرک کو ملا لیا ہے، کہ جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی ہے، سنت سے دوری اختیار کی ہے، دنیا کی محبت ہم نے اپنے دلوں کے اندر بسا لیا ہے۔ تفرقہ بازی، اختلاف و انتشار آج ہماری عادت ہے، کہ جس کی وجہ سے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ساری چیزوں کی حقیقت کو سمجھیں، خالص توحید کو اختیار کریں، کتاب اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، سنت رسول کو اپنائیں، دنیا سے اتنا ہی لو لگائیں کہ جتنا کی دنیا مستحق ہے، تفرقہ بازی سے بچیں۔ ایسی صورت میں ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک مقام و مرتبے کو حاصل کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔